السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 23 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام کر دی گئی ہیں۔ حرمت کو دیکھیں، ہے رے میم اردو کا، اور درمیان میں میم اور الف کے درمیان الف لگا دیں تو حرام بن جائے گا۔ حرام کر دی گئی ہیں، حرمت پیسو ہے یہ۔ اور خانہ کعبہ کو بھی حرم اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر شکار کرنا، ظلم و ستم کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے۔ اور وہ حرمت عزت کو بھی کہتے ہیں، عزت والا ہے۔ علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ ماں کو کہتے ہیں اور یہ اس کی جمع ہے امہات۔ اردو میں آپ نے امہات المومنین کا لفظ عام سنا ہوگا، مومنوں کی مائیں، نبی کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہیں۔ وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں، یہ بنت جو ہے بیٹی کو کہتے ہیں، یہ اس کی جمع ہے بنات۔ لڑکا ہو تو بن کہتے ہیں، لڑکی ہو تو بنت کہتے ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، اخوا بھائی نہیں ہوتا تو اخواتکم تمہاری بہنیں۔ وَأَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، چچا کو بھی کہتے ہیں، عین میم۔ تو چونکہ چچا جو ہے وہ بھائی کا، باپ کا بھائی ہوتا ہے، اور جو پھوپھی ہے وہ باپ کی بہن ہوتی ہے، اس لیے وَأَمَّاتُكُمْ تمہاری پھوپھیاں۔ وَخَلَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، خالہ، خلالہ کو دیکھیں تو خالہ آرام سے بن جائے گا، خے الف لگا دیں، لام ملا خالہ، ماں کی بہن کو کہتے ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ اور تمہاری بھائی کی بیٹیاں، اخی بھائی، بنات بیٹیاں یعنی بھتیجیاں۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بہن کی بیٹیاں، اخت بہن کو کہتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي اور تمہاری مائیں، کو ماں کو کہتے ہیں، اللَّاتِي جنہوں نے، ارزانکم تمہیں دودھ پلایا ہو۔ ارزانہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو رے زواد اور عین اس میں موجود ہے، تو آپ نے رضائی ایک لفظ سنا ہوگا، رے زواد لفظ عین، یہ رضائی اردو میں، رضائی بھائی جس نے دودھ کٹھا پیا، اور رضاعت دودھ پلانا۔ ارزانکم تمہیں دودھ پلایا، وہ بھی مائیں ہوتی ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، من الرضاعہ دودھ سے۔ پہلے ذکر تھا اپنی بہنوں کا، اب ہے جو دودھ کی وجہ سے بہنیں بن جائیں، یعنی جس عورت کا تم نے مل کے دودھ پیا ہے تو جو اس کی بیٹیاں ہیں انہوں نے تمہارے ساتھ پیا، وہ بھی تمہاری بہنیں ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں، امہات ماں، نساء بیویاں، تمہاری بیویوں کی ماں یعنی تمہاری ساسیں بھی تم پر حرام۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي اور ربائب وہ لڑکیاں، اللَّاتِی وہ جو، فی حجورکم فی میں حجورکم تمہاری گود میں، وہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہوں۔ ان کا مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہے، وہ لڑکیاں جن کی تم پرورش کرتے ہو، وہ تمہاری بیٹیاں نہ بھی ہوں، پہلی بیوی کی پہلی بیٹیاں ہوں،
لیکن وہ جب تمہارے گھر میں پلتی ہیں، تمہاری ہونے والی بیوی جو بیوی بن چکی ہے اس کی بیٹیاں ہیں، تو وہ تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، وہ تم پر حرام ہیں۔ من نسائکم التی، ان بیویوں سے جو دخل تم داخل ہو چکے ہو، یعنی جن کو تم بیوی بنا چکے، بہنہ ان پر، فعلم پس اگر نہ تکون دخل تم داخل نہ ہوئے ہو، یعنی تم نے ان کو بیویاں باقاعدہ نہ بنایا ہو، بہنہ ان کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، یعنی ان کی لڑکیوں سے پھر نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں اگر تم نے ان کو بیویاں نہیں بنایا۔ وحلائل ابناکم، اور حلائل تمہارے بیٹوں کی۔ حلائل کیا ہوا؟ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو اس کا روٹ ورڈ ہے ہا لام اور لام۔ جو حلال تھی عورت تمہارے بیٹے کے لیے، کیا مطلب؟ بیوی، شادی کے معاملے میں بات ہو رہی ہے نا۔ ابناکم ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، حلائل بیویاں، یاد رکھنے کے لیے جو بیٹے کے لیے حلال ہے بطور بیوی وہ تم پر حرام ہے۔ الذین، جو، من اصلابکم، جو تمہاری صلب سے ہوں۔ فاض لام بے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں صلب، پیٹھ کو کہتے ہیں۔ تمہاری نسل سے، یعنی منہ بولے بیٹے نہ ہوں، باقاعدہ تمہارے سکے بیٹے ہوں، ان کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے۔ وعن، اور یہ کہ تجمعو، تم جمع کرو۔ تجمعو کو دیکھو تو جیم میم آئین اس کے اندر موجود ہے کہ تم جمع کرو، واو الف جمع کی علامت ہے، تا کے معنی تم، بین الاختین، دو بہنوں کو، اختن بہن کو کہتے ہیں، تو تم دو بہنوں کو جمع کرو، یہ بھی نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ، مگر ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا، یہ آپ نے کل بھی پڑھا تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا غفور الرحیمہ، کانا ہے غفور بہت بخشنے والا، رحیمہ بہت مہربان، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یہ ابھی ایک آیت پوری ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے 4 سپارے پورے ہو گئے ماشاءاللہ۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ لفظی معنی تو کوئی اتنے مشکل نہیں تھے، آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں آج کے سبق کو بھی آپ کل کے سبق کے ساتھ لنک کریں گے، پھر سمجھ آئے گی۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں وہ تم پر حرام ہیں، یعنی اصل میں مضمون چل رہا ہے کہ تم نکاح نہیں کر سکتے ان عورتوں سے جن کے ساتھ تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں۔ وہ عورتیں جن کے ساتھ بندہ شادی نہیں کر سکتا، یہ ان کا تذکرہ ہے آج۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کل والے سبق میں کہ جس عورت سے باپ نے شادی کی ہو وہ اس کو طلاق بھی دے دے تو وہ انسان کی ماں ہی ہوتی ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آگے جو آج کے سبق میں پہلا بات آئی کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں۔ حرام سے مراد ہے کہ تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، کوئی اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا اللہ کے نازل کردہ دین کے مطابق۔ یورپ میں اور آج کل کئی ملکوں میں یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کئی بیٹے اور مائیں علانیہ شادی کرتے ہیں یورپ کے اندر، کئی ایسے مذہب موجود ہیں۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے، اور یہ اللہ کی عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی۔ اب ماں میں اکیلی ماں نہیں ہے، ایک تو تمہاری اپنی ماں، پھر تمہارے باپ کی ماں بھی اس میں شامل ہے، تمہاری ماں کی ماں بھی شامل ہے، یعنی تمہاری دادی اور نانی اور تمہاری ماں۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، ان بیٹیوں میں نواسیاں بھی ہیں، اور کیا ہوتے ہیں جو بیٹے کی بیٹیاں ہوتی ہیں، پوتیاں اور نواسیاں بھی، وہ بھی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ نکاح کے معاملے میں اسی میں آئے گا کہ تمہاری بیٹیاں، تم پر بیٹی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا،
کسی اللہ کے نازل کردہ آئین کے مطابق. اور اس کے بعد وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں جو ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں شادی کے معاملے میں. بہن سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. اس میں پھر ایک سکی بہنیں آ گئیں اور دوسرا اس میں سوتیلی بہنیں بھی آ گئیں، اگرچہ وہ تمہاری ماں جس عورت سے شادی کی ہے بندے کے والد نے، وہ پہلے خامد سے کیوں نہ وہ بہن ہی ہے. سگی اور سوتیلی بہن ماں سب شامل ہے. تم اپنی بہنوں سے نکاح، یعنی وہ حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں. پھوپھی آپ سارے سمجھتے ہیں، جو ابو کی بہن ہوتی ہے وہ پھوپھی ہوتی ہے. اور تمہاری خلائیں، وَخَلَالَاتُكُمْ، ماں کی بہن. اور تمہاری بھائی کی بیٹیاں، بنات الاخی، بھائی کی بھتیجیاں یعنی. بنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں بھانجیاں. اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، وہی رضائی مائیں. جو رشتے صلب سے، نسل سے، ماں باپ کی شادی کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، وہ رشتے دودھ کی بنیاد پر بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی دودھ کٹھا پیا تو وہ بھائی بہن بن جاتے ہیں. تو وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. اور تمہاری بہنیں دودھ سے، یعنی دودھ جنہوں نے پیا ہے ایک ہی ماں کا، وہ تمہاری بہنیں ہیں. اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساسیں بھی حرام ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ. اور وہ لڑکیاں جن کی پرورش تم کرتے ہو اپنی گود میں، یعنی ربائبکم التی، را با با اس کا روٹ ورڈ ہے. تو رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اللہ نے قرآن میں اپنے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے اور والدین کے لیے بھی کیا ہے، کیونکہ وہ بچوں کو پالتے ہیں. تو جن کو تم پالتے ہو، حجورکم، اپنی گودوں میں، جو بچیاں تمہارے گھر میں یا تمہاری بیویاں پالتی ہیں، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، جن کو تم بیوی بنا چکے ہو، جو ان کی پہلی بیٹیاں ہیں، ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے. کسی عورت سے آپ شادی کرتے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں اور وہ پہلے خامند سے ہیں، تو وہ تمہاری بیٹیاں ہی ہیں، ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اور اگر تم نے ان کو باقاعدہ بیوی نہیں بنایا کسی خاتون کو، تو اس کی بیٹی سے آپ کر سکتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے بیٹے ہوں، یعنی تمہاری نسل سے ہوں. منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، منہ بولی ماں ماں نہیں ہوتی. کوئی منہ سے کہہ دے یہ میری ماں ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں ہے. کوئی منہ سے کہہ دے میرا بیٹا ہے اور آپ کہیں گی کہ آپ اس سے پردہ نہ کریں، اور وہ بیٹا نہیں بنتا. جو تمہاری نسل سے بیٹے ہوں، ان کی جو بیویاں ہیں جو ان کے لیے حلال ہیں، آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. یعنی نو کے ساتھ بہو جسے کہتے ہیں، آپ نکاح نہیں کر سکتے. اور تم جمع نہیں کر سکتے دو بہنوں کو ایک نکاح میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بہن سے شادی کی ہے اور وہ ابھی بیوی ہے اور دوسری بہن سے پھر شادی کر لے. یہ اسلام نے ناپسند کیا ہے. اگر وہ پہلے فوت ہو جاتی ہے پھر دوسری بہن سے کی جا سکتی شادی، یا پہلی کو طلاق اگر ہو جاتی کسی وجہ سے تو اس کی دوسری بہن سے شادی ہو سکتی ہے. لیکن دونوں بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے آپ، ایک وقت میں بیویاں نہیں بنا سکتے. لیکن جو پہلے گزر چکا، اسلام سے پہلے لوگ ایسا کرتے تھے، اللہ نے کہا اس کی پوچھ میرے ذمہ چھوڑ دو، اور اب نہیں کرو گے تو نہیں پوچھوں گا. اس میں ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے کہ دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے آپ. پھوپھی اور پھوپھی کی جو لڑکی ہوتی ہے وہ کیا بانجی ہوتی ہے؟ پھوپھی بانجی کو نہیں اکٹھا کر سکتے، خالہ بانجی کو اکٹھا نہیں کر سکتے. یعنی ایک نکاح میں ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا میں آسان سا طریقہ بتاتا ہوں. کوئی ایسی دو عورتیں ایک ہی وقت میں
انسان کی بیویاں نہیں بن سکتی، اگر ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کو لڑکا شمار کریں تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہوتا ہو تو وہ دونوں عورتیں نکاح میں نہیں آ سکتی۔ آگے فرمایا جو پہلے گزر چکا وہ اللہ کے حوالے، اور اللہ بہت بخشنے والا، غفور اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے دیکھیں کھول کھول کے بیان کی ہر چیز۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل 5واں سپارہ شروع ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔